اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جنت کی مثال ایک منزل کی طرح دی ہے کہ جیسے انسان اپنے گھر کی طرف سفر کرتا ہے اور اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور انسان کی زندگی کی مثال سفر کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ عرب میں رواج تھا کہ جب قافلے سفر کیا کرتے تھے تو رات کو جا کر وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے، وہاں ٹھہر جایا کرتے تھے، اور پھر ان کی ترتیب یہ ہوتی کہ عموماً ایسا ہوتا کہ رات کے آخری پہر ڈاکوؤں کا اور رہزنوں کا ڈر اور خوف ہوتا، یا منزل زیادہ دور ہوتی، بڑا سفر کرنا پڑتا، تو اس کے لیے رات کے آخری پہر قافلے اٹھ جایا کرتے اور اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا کہ ڈاکوؤں کا اور رہزنوں کا جو خطرہ ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو جاتا، اس لیے کہ جاگ جایا کرتے تھے اور روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس میں بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ دن کا بڑا حصہ ان کو سفر کے لیے مل جاتا، تو اس میں کافی سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج، جو ڈر گیا اور پریشان ہو گیا، ادلجا وہ نکل پڑا، اس نے اپنا سفر شروع کیا، ومن ادلجا بلغ المنزل، اور جس نے سفر شروع کر دیا وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اور آگے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے جنت کا وہ بہت مہنگا ہے، وہ بہت قیمتی اور بہت ہی زیادہ نفع والا سودا ہے۔ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ رب العزت کا جو سودا ہے، جس نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے، تمہیں جنت فروخت کی ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت مہنگی چیز ہے، وہ بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ انسان کو وہ نہیں ملے گی۔ دنیا کا چھوٹا سا گھر انسان اس کو خریدتا ہے تو اس کے لیے کتنی تگ و دو اور کتنی محنت اور کتنی کوشش اور کتنی سعی کرنی پڑتی ہے۔ پھر اگر تھوڑا پوش علاقے میں انسان مکان لیتا ہے جو تھوڑا قیمتی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر مکان اور بھی مہنگا ہو جاتا ہے، اس کے لیے محنت اور زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اور جب بالکل اچھی جگہ اور انتہائی پوش علاقے میں انسان کوئی جگہ لیتا ہے تو وہاں اس کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ جو جنت ہے، جو گھر ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس کو بیچ دیے، فروخت کر دیا ہے، اس کے خریدار تم بن چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فروخت کر دی ہے، اب اس کے لیے تم نے جو ہے نا محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اس قافلے کی طرح رات کے آخری پہر میں اٹھنا ہے اور پھر اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اس سفر کو تم جاری رکھو گے تو ایک نہ ایک دن تم اس جنت میں اور اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر لاپرواہی کے ساتھ تم سوتے رہو گے، جس طرح قافلے والے وہ اٹھے نہیں رات کے آخری پہر میں اور سوتے رہے، ظاہر بات ہے نہ ان کا سفر کٹے گا اور نہ وہ اپنی منزل پر اپنے گھر پہنچ سکیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسافروں کی طرح زندگی گزارو، اور اس طرح مسافر کی طرح زندگی گزارو جس طرح وہ آخری پہر میں اٹھ کر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اب بر وقت اپنی منزل پر اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے یہی کہا تھا کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔